میرے دوستوں، میرے بھائیوں، سٹیج پہ بیٹھے ہمارے انتہائی محترم شہریار بھائی اسد قیصر صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ شیرانی صاحب کا بھی نام تھا، کہیں بزی ہو گئے ہوں گے۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب، ان نے بھی آنا تھا آج۔ علامہ صاحب موجود ہیں، عمر بھائی ہیں، بیرسٹر صاحب ہیں، شاہدانہ بی بی ہیں، اور جتنے بھی ہمارے دوست جمال احسن صاحب موجود ہیں۔ آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید۔ 2-3 منٹ بات کر کے پھر میں اپنے محترم جو ہمارے گیسٹ ہیں، جو سپیکرز ہیں، ان کو آپ سے مخاطب کرائیں گے۔ میرے دوستو، آج انتہائی اہم دن ہے، 15 مارچ، وہ دن جب تاریخ میں پہلی بار پچھلے 100-150 سالوں سے مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے پوری دنیا میں۔ کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ خلافت کے ختم ہونے کے بعد، پہلی جنگ عظیم کے بعد، کوئی ایک واقعہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ کسی مسلمان ملک نے کسی اور ملک پہ حملہ کر کے ظلم زبردستی کی ہو، جو آج فلسطین میں ہو رہا ہے، جو آج کشمیر میں ہو رہا ہے۔ اور ہمارا دین، ہمارا مذہب امن کا دین ہے۔ ہمارے آپ کے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف جب قرآن عظیم الشان میں ہوتی ہے تو رحمت للعالمین ان کو خطاب ملتا ہے، رحمت للمسلمین صرف نہیں ہے۔ لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پوری دنیا میں ظلم بھی مسلمان سے ہوتا ہے، گھر بھی مسلمان کا جلتا ہے، بچے بھی مسلمان کے شہید ہوتے ہیں، اور گنہگار بھی مسلمان ہے۔ جہاں ظلم ہوتا ہے، جہاں ٹیررزم ہوتی ہے، کوئی نہیں کہتا کہ یہ جیوش ٹیررزم ہے، یہ کرسچن ٹیررزم ہے، یہ ہندو ٹیررزم ہے، لیکن جہاں کسی مسلمان کا نام آتا ہے تو پھر کہتے ہیں اسلامک ٹیررزم۔ ایک زمانے سے ایسی لیڈرشپ کی ضرورت تھی کہ وہ دنیا سے انگیج کرے، وہ معذرت خواہانہ رویہ نہ اپنائے، نہ اپولوجیٹک ہو، بلکہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان سے انگیج کرے، بتائے کہ مسئلہ ہے کدھر، کیا مسئلہ ہے، کیوں جب کل عالم اسلام میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہیں گستاخی ہوتی ہے تو امت مسلمہ کیوں کھڑی ہوتی ہے؟ کیا یہ خدا نہ خاصہ دہشت گرد ہیں؟ نہیں، ان کی محبت ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور یہ بات یہاں سے پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب لے کے گئے، اور اقوام متحدہ میں بجائے اس کے کہ وہاں لانگ تان کرتے، ایسی بات کرتے جس سے مغرب میں اور مشرق میں یا اسلام میں اور غیر اسلام دنیا میں فاصلے مزید بڑھتے، انہوں نے اس کنفیوژن کو ختم کیا، ان سے انگیج کیا، اور بتایا کہ جب ڈنمارک میں رسالت کے خلاف آپ ہذیان کوئی بکتا ہے، یا جب کسی اور ملک میں نیدرلینڈز میں یا کوئی سلمان رشدی جیسا کوئی خادم رسول وہ گستاخی کرتا ہے، تو اس کا درد ہوتا ہے امت مسلمہ کو، کیونکہ امت مسلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں اور اولاد سے زیادہ عزیز ہے۔ بہت بڑی کامیابی حاصل کی عمران خان صاحب نے، جب اقوام متحدہ کے سب سے بڑے پلیٹ فارم پہ پہلی بار بین الاقوامی اینٹی اسلاموفوبیا ڈے کے طور پہ 15 مارچ کو منوایا اور دنیا کو میسج دیا کہ اسلام امن کا دین ہے۔ افسوس کی بات ہے، آج وہ شخص جو عالم اسلام کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک وکیل کے طور پہ کل عالم سے مخاطب ہوا، آج اس کو اسلام کی محبت، حرمت رسول کی حفاظت، عالم اسلام کے تحفظ، اور پاکستان میں 2 بار پوری امت مسلمہ کو افغانستان میں امن لانے کے لیے اکٹھا کیا۔ اور جب انہوں نے یہ بات کی تھی دوسری عالمی کانفرنس میں، جب امت مسلمہ کو اکٹھا کیا، عمران خان صاحب نے یہاں کہا پارلیمنٹ میں کہ آؤ تمام امت مسلمہ کے لیڈران ایک بلاک کی طرح مضبوط ہوں، اور تبھی ہم کشمیر اور فلسطین کی بات کر سکیں گے۔ جب انہوں نے اسلامی بلاک کی بات کی، حرمت رسول کی بات کی، ختم نبوت کی بات کی، مدینہ کی ریاست کی بات کی، تو وہاں الارم بیلز رنگ ہوئے کہ نہیں، یہ تو ایک اور ٹیپو سلطان پیدا ہو رہا ہے۔ تو میرے دوستو، بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں
انشاءاللہ جو بڑا کام عمران خان کر گئے اس کو اب ہم انشاءاللہ آگے لے کے جائیں گے، اور جلد ہی ایک بار پھر آپ کے اور ہمارے اس ملک کے حقیقی وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان کے طور پہ اسی عالمی فورم میں جا کے اسلام کا، حرمت کا، رسالت کا اور ہمارے دین کشمیر کا، فلسطین کا مقدمہ لڑنے جائیں گے انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اس دعا کے ساتھ کہ جلدی خان صاحب ہمارے بیچ ہوں، اور جو ان کا اصل کام ہے اس امت اور اس ملک کو لیڈ کرنا، اللہ واپس وہ ذمہ داری ان کے حوالے کرے۔ اسٹیج پہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جنرل سیکرٹری صاحب، فارمر اسپیکر اسد بھائی ایم ڈبلیو ایم، اور اس کے علاوہ میری بہن شاندانہ اور علی محمد خان، لگتا ہے کہ جیسے کوئی پشاور لاہور میں جلسہ ہے اور آپ نے اس کو جلسہ بنا دیا، میرے بالکل پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کا، پھر میڈیا کا، تمام جو اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں آج کے ایونٹ کے، اور پھر بالخصوص لیگل فیٹرنیٹی پی ٹی آئی کے ویل وشرز، آپ سب کو پہلے السلام علیکم ورحمہ وبرکاتہ۔ آج تو میں سب سے پہلے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی لیڈرشپ کو اور اس ایونٹ کے آرگنائزرز کو کہ وہ جو سلسلہ رک گیا تھا، کہ جب وہ جینین ایشوز جس کا میری دھرتی ماں کو یا امت کو یا انسانیت کو جو سامنا تھا، اس کے حوالے سے اللہ کے محبوب کے پکے سچے عاشق، مرد مجاہد، مرد کلندر، جو دلوں میں بسنے والا ہے، اور اللہ نے جو ان کو عزت نوازی ہے، عمران خان صاحب کو، وہ ایک سلسلہ جو شروع تھا، بیچ میں کالی آندھی آئی، طوفان آیا، لیکن الحمدللہ جو میں چہرے دیکھ رہا ہوں، ہم واپس اللہ کے فضل سے اپنے گھر اور اپنی جگہ آ چکے ہیں۔ ابھی ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم مدینہ کی ریاست کی بات کریں، اگر ہم نئے پاکستان کی بات کریں، جب ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بیس لائن انسانیت ہے، تو اسلاموفوبیا، اب انسانی تاریخ کو اٹھا لیں، انسانی تاریخ میں ایمپائرز کو جب طاقت ملتی تھی تو ان کا کام لوٹ مار، ظلم، بربریت، عقائد، ان لوگوں کی تمام سوچ فکر کو کانکر کرنا تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ نیشن سٹیٹ کانسیپٹ ڈیولپ ہوا، نیشن سٹیٹ کانسیپٹ کو ڈیولپ ہونے میں کافی 600-700 سال لگے، اور پھر ایک بڑے ڈسکریٹ طریقے سے انگلستان نے 1648 میں بیلفورڈ میں 17 مارچ کو پیلسٹائن کے حوالے سے ایک بات کی، اور پھر وہ بات 1688 گلوریس ریولوشن میں انگلستان میں ایک ایسی سوچ پنپی کہ بلڈ لیس ریولوشن تھا، اور انگلستان میں بغیر ایک قطرہ خون بہے جیمز ٹو بھاگ گیا، اور انگلستان میں ایک ریاست قائم ہوئی، اور جس کی جو بیج 1688 میں بویا گیا تھا، آج دنیا انگلستان کی شکل میں وہ دیکھ رہی ہے کہ اس نے پھر کیا کیا اور اب کہاں سٹینڈ کرتی ہے۔ تو میں واپس اپنے مدعے کی طرف آتا ہوں۔ 2 جنگیں عظیم ہوئی، لیگ آف نیشن بنائی گئی کہ قوموں کے بیچ میں بریجنگ رول پلے کیا جائے گا، ان کو عزت دی جائے گی۔ بدقسمتی سے ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پھر لیگ آف نیشن کے فیلیور کی ورسیلز ٹریٹی 1919 از اے کلاسک ایگزامپل، لیکن میں واپس آتا ہوں، جب یو این 1945 میں فارم ہوتا ہے، اور یو این کی انسپشن سے لے کر آج تک 1948 میں 51-49 کا ریشو اسرائیل کے حوالے سے جب انہوں نے پچ کیا تو امت نے اس کو ریجیکٹ کیا۔ لیکن میں آج آپ کو اور اپنی یوتھ کو اور پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ہر سوچ اور ہر فکر کو،
کہ وہ کیا وجہ تھی کہ وہ قومیں جو کئی سو سالوں سے مسلمانوں کو کنٹرول کیے ہوئے بدقسمتی سے، جو دنیا کے نظام کو کنٹرول کر رہے ہیں، ان تک کوئی رسائی نہیں تھی، ان کو کنونس کرنے کی کوئی سوچ تھی یا نہیں تھی، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. لیکن لیگ آف نیشن ہو، اس سے پہلے ہو، اور پھر یو این ہو، ناٹ ایون ونس، ایک دفعہ بھی دین اسلام کے حوالے سے نہ کوئی ریزولوشن، نہ کوئی ایسی سوچ، نہ کوئی ایسی بات اس لیول پہ آئی کہ جس سے دنیا میں ایک پرسپشن کریٹ ہوتی، بین الاقوامی ہم آہنگی، انٹرفیتھ ہارمنی کا وہ کانسیپٹ ڈیولپ ہوتا. تو ہیٹس آف ٹو دیٹ لیڈر آف مائن. سلام ہے اس ماں کو جنہوں نے ان کی تربیت کی، ایک ایسا آئیڈیا پچ کیا، ایک ایسی سوچ دی اقوام عالم کو. کیونکہ میں یہ بات ہمیشہ کرتا رہا ہوں کہ امریکہ گاٹ ٹیلنٹ، یو کے گاٹ ٹیلنٹ. کیا وجہ ہے کہ کیونکہ میں باہر رہا ہوں، وہ لوگ ہماری ہیومنائزیشن ہو، تھرڈ ورلڈ کو جو فنڈ کرنے کے حوالے سے انیشیٹوز ہوں، تو امریکہ اور یورپ کے لوگ ہر چیز میں فور فرنٹ پہ ہوتے ہیں. اور پھر جب کوئی کسی کی ایسی کوئی کہانی سنتے ہیں جس پر ظلم ہو تو وہ لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں. تو ان تک ہماری رسائی نہیں تھی. پہلی دفعہ لاجیکل پرو ایکٹیو طریقے سے خان صاحب نے ان کو انگیج کیا، اور اس کا رزلٹ کیا ہے الحمدللہ کہ 4 سال ہو گئے ہیں. اور یہ پوری امت کے لیے یہ اگزامپل ہے. تو میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہوں گا کہ اب ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم نے انگیج کرنا ہے، ہم نے ریچ آؤٹ کرنا ہے. ہیٹ دا سن ناٹ دا سنر، دیٹ نیڈس ٹو بی آور الٹیمیٹ اپروچ. ہم نے کسی سے نفرت نہیں کرنی، ہم نے سب کی عزت کرنی ہے، بٹ کبھی بھی دین پر، اللہ کے محبوب پر، انسانیت پہ، پاکستان پہ اور پاکستان کے مفادات پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. دس نیڈس ٹو بی آور الٹیمیٹ اپروچ. اینڈ ان دی اینڈ آل آئی وڈ بی ایمفیسائزنگ آن، میں ایک چیز پہ ضرور زور دوں گا کہ آپ ان لوگوں سے جن کے پاس فنڈامنٹل رائٹ ہی نہیں ہے، جو مورل رائٹ ہی نہیں رکھتے، ان سے اگر کوئی ایکسپیکٹ کیا جائے تو یہ ایسی ہے کہ کسی ایسے شخص کو سب کچھ دے دیا جائے جو آپ کی بنیاد کا دشمن ہو. تو آئی ونس اگین وڈ ارج اینڈ ایمفیسائز اپنی لیڈرشپ کو کہ ہم نے ایسے ایونٹس ارینج کرنے ہیں، ہم نے یونیورسٹیز کو، یوتھ کو انگیج کرنا ہے، ہم نے ہر سیگمنٹ کو ریچ آؤٹ کرنا ہے، اور ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ یہ ایگزمپلری انیشیٹوز اور دنیا کو جوڑنے کے حوالے سے، پاکستان کے بہتر مستقبل کے حوالے سے، میری آنے والی نسلوں کے حوالے سے اگر کوئی سوچ اور فکر ہے، اگر کوئی ویژن ہے، تو اٹ اسٹارٹ اینڈ اینڈز ایٹ عمران خان. عمران خان از دا ہوپ، عمران خان از دا فیوچر، عمران خان از دا پرائڈ آف ناٹ اونلی پاکستان but he is the pride of the entire ummah. Long live humanity, long live Imran Khan, long live Pakistan. Thank you so much. شعیب شاہین صاحب کو میں نے دیکھا تو شعیب بھائی آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں، اور آپ ہمارے اسلام آباد سے ایم این اے ہیں. بے شک فارم 47 پہ کوئی اور بیٹھا ہو، لیکن اسلام آباد کے عوام نے شعیب شاہین صاحب کو جو ہے وہ کامیاب کیا ہے. اس وقت ہمارے بیچ میں ہمارے فارمر اسپیکر ہمارے صاحب آپ نے کبھی پڑھا فارمر اسپیکر اور ہمارے دلوں کے اسپیکر جناب اسد قیصر صاحب ہیں. ان کو میں اسپیچ پہ بلانے سے پہلے ایک بات کرنا چاہوں گا جو بہت سے ہمارے نوجوان یوتھ کو نہیں پتا. اسپیکر صاحب جب خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر تھے، ایک بہت بڑا کام انہوں نے کیا کہ اسلام کے نام پہ ووٹ لینے والے تو کچھ اور تھے جو وہاں حکومتوں میں بیٹھے بعد ماضی میں. مولانا صاحب آپ کی توجہ بھی چاہتا ہوں، لیکن اللہ کا کام ہے کہ اللہ نے جس سے کام لینا ہو تو سود کے خلاف قانون سازی ایز اسپیکر انہوں نے کروائی. اور خیبر پختونخوا میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سود ان کے دور میں، جب یہ 2013 سے 18 کے دوران اسپیکر تھے، وہاں اس کے خلاف قانون سازی ہوئی، آفیشلی بین ہو گئی. سود پہ کوئی پیسہ نہیں دے سکتا خیبر پختونخوا میں، جب وہاں عمران خان صاحب کی حکومت بنی. اور جب یہاں مرکز میں اسپیکر بنے تو ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے، شہریار خان نے اسپیچ کی، شہریار بھائی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے دور میں اب جب اسمبلی کی کاروائی شروع ہوتی ہے آپ ترانہ دیکھتے ہیں، ہمارے دور میں ہم نے سٹارٹ کروایا اسپیکر صاحب کی صدارت میں. میں ایز اے منسٹر پارلیمنٹ افیئرس، اور انسٹیٹیوشن تھی شہریار خان صاحب کی، وہ منسٹر انٹیریئر تھے اس وقت. اور اس کے ساتھ یہ جو آپ حدیث شریف دیکھتے ہیں مولانا صاحب،
وہ حدیث شریف بھی تحریک انصاف کے دور میں سٹارٹ ہوئی. عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے, اسپیکر صاحب جو اسپیکر تھے, اور ہمارے MNA مجاہد خان صاحب کی انسٹیٹیوشن تھی. میں منسٹر پارلیمنٹری افیئرس تھا تو مجھ گنہگار کا اس میں بھی حصہ تھا. اور ایک اور بہت بڑا کام جو ہمارے دور میں دین کے لیے ہوا, آپ کا یہ جو جس کے لیے پروگرام ہے اینٹی اسلاموفوبیا, یہ تو بہت بڑا کام ہے, لیکن ملک کے لحاظ سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی قرارداد پاکستان تحریک انصاف کے دور میں پاس ہوئی. اور یہ ختم نبوت پہ بھٹو صاحب کے بعد دوسرا بڑا کام ہے. اسپیکر اسد قیصر تھے, اور اس دن چیئر پہ ہمارے امجد علی خان صاحب تھے, جن کو بے انتہا تکلیفوں کا اس وقت سامنا ہے, لیکن وہ غلام رسول ہیں, انشاءاللہ وہ عزت سے نکلیں گے. میں اپنے اسپیکر جناب اسد قیصر صاحب کو دعوت دوں گا کہ آئیں اور اس اتنے بڑے کاز پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں, کیونکہ وہ عمران خان صاحب کی 27 سال کے ساتھیوں میں سے ایک ہیں. جی اسد سے راشد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب علامہ صاحب, عمر ایوب صاحب, بیرسٹر صاحب, جتنی بھی ہمارے اسٹیج پہ ہمارے دوست بیٹھے ہیں, اور جو ہمارے بہن بھائی, السلام علیکم. میں تو کوئی اتنا اچھا مقرر نہیں ہوں جتنا علی محمد خان اور شہریار خان انہوں نے تقریر کی ہے, اور جو میں نے کچھ باتیں اپنی لیے بنائی ہوئی تھی وہ بھی سارے جو ہے نا علی محمد خان نے بعد میں کر دی. تو بہرحال خان صاحب کے ساتھ زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزرا ہے, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ تحریک انصاف سے پہلے میں اس کے ساتھ شامل ہو گیا تھا جب شوکت خانم کمپین شروع ہوئی, اور اس وقت سے میں اس کے ساتھ کمپین میں تھا. پھر جون 96 میں PTI جوائن کی اور کافی اپس اینڈ ڈاؤن سے گزرے. اس وقت بھی جو ہمارا مین منشور کا حصہ تھا اور جو ہمارے آئین میں بھی بالکل واضح تھا کہ اسلامک ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ, یعنی اس وقت جو ہم نے نعرہ لگایا تھا وہ اسلامک ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ, جو اس کا مقصد بدیل ایک ریاست ہے. اسلامک ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ کے حوالے سے آپ دیکھیں تو عمران خان نے صرف یہ منہ سے نہیں کہا, یعنی جب بھی مسلمانوں کی اوپر جو ظلم ڈایا گیا اور جب مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ اس کی لیڈرشپ کی ضرورت ہے تو وہ عمران خان تھے. یہ صرف بات نہیں ہے, یہ آپ دیکھ لیں وار آن ٹیرر کے حوالے سے. وار آن ٹیرر جب شروع ہوا تو کسی پولیٹیکل پارٹی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ پبلکلی امریکہ کی مخالفت کرے. میں یہ چیلنج کرتا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی اسٹیٹمنٹ دے کے, آپ ہسٹری دے کے, کسی پولیٹیکل پارٹی نے اس وقت اس ایشو پہ پبلکلی امریکہ کے خلاف بات نہیں کی. عمران خان نے کی. جب آپریشن شروع ہوئے اس حوالے سے بھی عمران خان نے بات کی, اور اس پہ ہمارا بالکل واضح موقف تھا اس وقت بھی کہ یہ جو امریکہ نے افغانستان میں آپریشن شروع کیا ہے ان کے سیاسی مقاصد ہیں, اور وہ سیاسی مقاصد ابھی پوری دنیا کو معلوم ہے کہ وہ کیا سیاسی مقاصد تھے. اور عمران خان کو اس وقت جو اگر وہ جیل میں ہے تو وہ جیل میں وہ انٹرنیشنل ایشو میں وہ اسلام فوبیا, اور خاص کر جب اس نے کہا کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پہ کوئی آپ بات کرتے ہیں, اس کی جو ہے نا تصحیح کرواتے ہیں, جس کو آپ آزاد میڈیا کا اپنے آپ کو نمبردار سمجھتے ہیں, تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. کسی مسلم لیڈر نے یہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم میں یہ اٹھایا, عمران خان نے اٹھایا. اسلام فوبیا کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ جتنی مشکل سے خاص کر یورپ میں اور امریکہ میں 9/11 کے بعد جو مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہوا, جس طرح ہمیں اچھوت بنا کے ہمارے ساتھ جو رویہ رکھا گیا, اور جو مشکلات جو یورپ میں اور امریکہ میں ادھر جو لوگ ہمارے رہتے ہیں اس کو پتہ ہے کہ کتنی مشکل زندگی تھی.
اس پہ عمران خان نے بالکل کیٹیگریکلی اپنی مسلم امہ کی نمائندگی کی، بینگ اے پرائم منسٹر۔ صرف ادھر نہیں، جب مکہ میں اسلامی سربراہی کانفرنس ہو رہی تھی تو ادھر بھی عمران خان نے تمام مسلم کنٹریز کو بتایا کہ وسائل ہمارے زیادہ ہیں، تیل کا ایک بہت بڑا اللہ نے ہمیں غنیمت دی ہے، آبادی کے لحاظ سے ہم زیادہ ہے، لیکن پھر دنیا میں ہم ذلت کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ ناراضگی امریکہ کے اس دورے کے بعد شروع ہوئی جب عمران خان نے کہا کہ ہم جو ہماری اسلامی سربراہی کانفرنس ہے یہ صرف ڈیبیٹنگ کلب ہے، اس کے کوئی عملی اقدامات ہونے چاہیے کہ مسلمان محسوس کرے کہ یہ ہمارے لیڈر جو ہے نا ہماری بات کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم ملیشیا میں ایک کانفرنس کرنا چاہتے ہیں جس پہ ہمارے کچھ دوست بھی ناراض ہوئے، آپ کو پتہ ہے، ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ اور وہ نعرہ، یہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کوئی غلام تو نہیں ہے، یہ ایک فلسفہ ہے، یہ ایک تصور ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں صرف ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہوں۔ اور عمران خان نے جب خودی اور خودداری کی بات کی کہ ایز اے قوم، پاکستانی قوم کی حیثیت سے ہم کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، ایک ہم خوددار قوم ہیں، ایک خوددار قوم کی حیثیت سے ہم دنیا کے ساتھ برابری کی تعلق چاہتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ دشمنی نہیں چاہتے، ہم کسی کے ساتھ کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں، ہم کسی قوم کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جب دنیا میں پاکستانی قوم کو برابری کی حیثیت ملے، پاکستانی قوم کو بھی رسپیکٹ ملے، پاکستانی قوم ایک عظیم قوم ہے، تو جب اس نے خودی اور خودداری کی بات کی، جب اس نے اسلام فوبیا کی بات کی، جب اس نے بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب گستاخی ہوتی ہے تو میں تکلیف ہوتی ہے، اور جب ہم یہاں، انہوں نے تو کہا علی محمد خان نے، ہم نے بہت ساری قانون سازی کی، ہم نے عقیدہ ختم نبوت نصاب کا حصہ بنایا، ہم نے یہ قرارداد پاس کی نیشنل اسمبلی میں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک لیا جائے گا تو اس کے ساتھ ختم نبوت لکھا جائے گا۔ جب ہم نے یہ فیصلہ کیا تو یہ وہ اقدامات تھے کہ اس سے پہلے جو اسلام کے نام سے بات کرتے، میں معافی چاہتا ہوں، میں کسی کے ساتھ وہ کنٹرولش نہیں، لیکن اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نے وہ بات کی، اس لیے ہمیں اس پہ فخر ہے۔ اگر اس وقت ہمارا لیڈر جیل میں ہے تو وہ اس لیے جیل میں ہے کہ وہ پاکستانی قوم کی خودداری کی بات کرتا ہے، اس نے غلامی سے انکار کیا ہے، اور انہوں نے دنیا کے مسلمانوں کو ایک میسج دیا ہے کہ اگر آپ اکٹھے ہوں، آپ متحد ہو، متفق ہو، تو ہم دنیا میں حکمرانی کر سکتے ہیں، ہم کسی سے کیوں کم ہے۔ لیکن صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے، آج ہمارے جو ہے نا کوئی جتنی بھی حکمران ہیں ان کی اپنی ذاتی مفادات کے خاطر انہوں نے اس عوام کو بیچ دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو ایک عظیم پاکستان بنانے، صحیح معنوں میں مدینہ کی ریاست بنانے، اور پاکستان کو وہ جو ہمارا بیسک نظریہ ہے کہ ایک اسلامک ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پر انشاءاللہ اس ملک کو لے کے جائیں گے تو پاکستان بنے گا جس کی مقصد یہ بنا تھا کہ پاکستان کا مقصد کیا، لا الہ الا اللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے لوگوں کو یہ یقین دہانی کرتا ہوں کہ عمران خان نے جو سبق ہمیں دیا ہے یہ کوئی بھول جائے کہ ہم اس سبق کو بھول جائیں گے، اور یہ کوئی بھول جائیں کہ وہ ہمارے خلاف جو ہے نا مختلف اقدامات کر کے، مختلف جو ہے نا ہمارے خلاف یہ فیصلے کر کے ہمیں دبائیں گے، ہم دبنے والے نہیں ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی دباؤ تو نہیں ہے آپ کے اوپر؟ پریشانی تو نہیں ہے؟ ڈٹ کے کھڑے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، مضبوطی کے ساتھ اپنی لیڈر کے ساتھ، اور یہ یاد رکھے انشاءاللہ عمران خان کو یہ مزید جیل میں نہیں رکھ سکیں گے، اور اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم عوام کو جو ہے نا ابھی ہمارے پاس پہلے تو ہم اپنے تمام آپشن ایگزاسٹ کر رہے ہیں، ہم عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں اسمبلی میں، اور اگر یہ انہوں نے اس جو ہمارے آواز ہے اس کو نہیں سنا تو
تو پھر ہمارا کھیل روڈوں پہ ہوگا. تھینک یو. السلام علیکم.